جزا دے جنہوں نے توہین رسالت کے بل کو منظور کیا ہے کہ جو بھی پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرے اس کی سزا قانونی طور پہ ہونی چاہیے، 10 سال کی قید یا اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جنہوں نے صحابہ کرام کے تحفظ کے لیے اس بل کو پارلیمان کے اندر منظور کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہیں۔ ہمیں جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس جماعت سے بھی ہیں۔ یہ حکومت پاکستان کے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ چاہے وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو توہین کی وضاحت کی جائے، کیسے توہین کی جاتی ہے۔ جو فریق مخالف ہیں وہ کہتے ہیں اہل سنت کی جماعتوں میں بھی صحابہ کرام کی توہین آمیز روایات موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کون سی توہین کی جائے؟ ہم کہتے ہیں اہل سنت چھوڑ کے جس کتاب میں بھی کسی ایک ادنا صحابی کی بھی توہین ہو، اس کتاب کی اس روایت کو رد کر، صحابہ کی توہین نہ کر۔ اگر بخاری میں روایت ہو کسی صحابی کی توہین والی، اس روایت کو چھوڑ دے۔ مسلم میں روایت ہو کسی صحابی کی توہین والی، چھوڑ اس روایت کو۔ نسائی میں، ترمذی میں، ابو داود میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، طبرانی میں، معاجم میں، ابن عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند ابی یعلا میں، مسند عبد ابن حمید میں، مسند اسحاق ابن راہوی میں، کسی کتاب میں بھی ہو، جس کتاب میں بھی صحابی کی توہین والی روایت ہے، وہ پیغمبر کی حدیث نہیں ہوتی، وہ جھوٹی روایت ہوتی ہے۔ ایسی روایتوں کو چھوڑ دے کر کسی صحابی کی توہین نہ کرنا، چاہے وہ بنو امیہ کے خلاف روایات ہوں، چاہے وہ بنو عباس کے خلاف روایات ہوں، چاہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف روایات ہوں، کسی صحابی کے خلاف کسی کتاب میں بھی جو بھی روایت ہو، بلا تحقیق وہ روایت جھوٹی ہے، اس روایت کو قبول کیا جا سکتا نہیں ہے۔ اگر میں توہین کروں کسی صحابی کی، میں بھی اسی سزا کا مستحق ہوں اس آدمی کی طرح جو بھی کسی صحابی کی توہین کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ گزر گئے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، جو گزر گئے ان کے اوپر کوئی حکم شریعت کا لگتا نہیں ہے۔ اگر کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایسی روایت بھی ہو تو وہ شرارت بھی انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے پیغمبر کے صحابہ کی توہین کی ہے۔ اب حضرت عائشہ کی توہین کرنے والی جتنی روایات ہیں اور بنو امیہ کے خلاف جتنی روایات ہیں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف، حضرت ابو ہریرہ کے خلاف، ان میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے، نہ سندن نہ متنن کوئی روایت صحیح ہے، نہ روایتن نہ درایتن۔ اگر بالفرض کوئی روایت صحیح بھی ہو تمہاری نگاہوں میں، یا روات کی وجہ سے آ کے کوئی روایت صحیح بھی ہو، پھر بھی ایسی روایت کو قرآن کے مقابلے میں قبول کیا جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام کے ایمان میں شک ہو سکتا نہیں ہے۔ اور پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ کریم نے لقب دیا ہے وَلَحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، پورے قرآن میں فرمایا یہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کریں، مسلمانوں کیا تم ان کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ ان کے ایمان میں اگر شک ہو تو کیا ہم لعنت ڈالتے ہیں ایسے راویوں پہ جو کسی ایک صحابی کی توہین کرے؟ تم راویوں کا دفاع کرو، اور جو پیغمبر کی صحبت میں رہنے والے ہیں ان کے اوپر تم اعتراض کرو۔ کون سے قانون کے تحت تم راویوں کا دفاع کرتے ہو؟ ملعون ہے وہ راوی جو کسی ایک صحابی کی توہین کرے۔ صحابہ کو قرآن نے مغفور کہا ہے،
تم صحابہ پہ تنقید کر کے اپنے راویوں کا دفاع کرو، صحابہ پہ تنقید کر کے صحابیوں کو برا بلا کہہ کے تم اپنے راویوں کی جو ہے دفاع کرو، یہ کون سے قانون کے مطابق تم ایسے کام کرتے ہو؟ راوی کو مجروح کر، اگر راوی کذاب ہو سکتا ہے، محمد کا صحابی صدیق اور صادق ہوتا ہے۔ راویوں کو جھوٹا کر، راویوں کو جھوٹا کر، کسی صحابی کے اوپر تنقید کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ تو جس کے ایمان کی حفاظت قرآن گواہی دیتا ہے، تم ان کے اوپر تنقید کرتے ہو، راویوں کا دفاع کرتے ہو۔ تمہیں راوی مبارک ہو، ہمیں محمد کے صحابہ مبارک ہیں۔ کسی یاد رکھو، جس روایت میں بھی کسی ادنا صحابی کی توہین ہو، امہات المومنین میں سے کسی کی توہین ہو، پیغمبر کی توہین ہو، ایسے راوی دجال اور کذاب ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے ناموس میں کبھی بھی فرق آ سکتا نہیں ہے۔ جن کے ناموس کی حفاظت قرآن کرے، تم کون ہوتے ہو صحابہ پہ تنقید کرنے والے یا صحابہ کی توہین کرنے والے؟ کہتے ہیں جی حضرت ابو ہریرہ روایتیں بناتے تھے، رات کو بیٹھ کے کسی کے پیاز نہیں بکتے تھے تو وہ پیازوں کے آ کے کچھ پیسے حضرت ابو ہریرہ کو دیتا، تو حضرت ابو ہریرہ الیاذ باللہ صبح کو پیازوں کے بارے میں حدیثیں بنا دیتے تھے۔ کیا تم نے پیغمبر کے صحابہ کو ایسے سمجھا؟ کہتے ہیں جی تمہاری کتاب میں لکھا ہے، آگ لگاؤ ایسی روایت کو جس روایت میں کسی صحابی کی توہین ہو، چاہے وہ میرے باپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہم نہیں مانتے، کسی کی بھی کتاب ہے، قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسی روایات جس میں کسی ایک صحابی کی توہین ہو، کیا جس کا پورا قرآن دفاع کرے، پیغمبر کا فرمان دفاع کرے، پیغمبر کی حدیثیں دفاع کریں، تم ایسی من گرت موضوع ضعیف کمزور روایات لوگوں کو سناؤ قرآن کے مقابلے میں؟ قرآن کہتا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کیسے انہوں نے اپنی جانیں دے کے اللہ کی حدود کی حفاظت کی ہیں، اور آج تم منہ کھول کے سیدھا صحابی پہ تنقید کر دیتے ہو۔ تمہارے جیسے کروڑوں انسان ہوں، ایک صحابی کی جوتی کی تسمے کے مقابلے میں بھی نہیں ہو۔ کیسے تمہاری اوقات کیا ہے کہ کسی صحابی پہ تنقید کرو؟ تمہاری شکلیں ہیں صحابہ پہ تنقید کرنے والی؟ کیسے تم تنقید کرتے ہو اس جماعت پہ جس کو قرآن نے مغفور کہا ہے، جن کے اوپر قرآن نے جنت کو واجب کر دیا ہے، جن کے اوپر اللہ کی رضا نازل ہوتی ہے؟ کیا یہ قرآن تمہیں نظر نہیں آتا؟ جھوٹی روایات لے کے تم گھومتے ہو، اللہ کی کتاب تمہیں نظر نہیں آتی؟ ساری روایتیں ایک طرف، قرآن کا ایک کلمہ جو صحابہ کا دفاع کرتا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھ صحابی نے کیسے پیغمبر کے دین کی حفاظت کی ہے، اللہ کریم کے حدود کی کیسے حفاظت کی ہے، دین کی حدوں کی کیسے صحابہ کرام نے حفاظت کی ہے۔ اگرچہ سولی کے اوپر لٹکائے گئے ہیں لیکن محمد کے دین کی حدوں کو توڑا نہیں ہے۔ پوچھنے لگا کیسر، کہنے لگا میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کروں گا۔ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ چھوڑ دے محمد کا دین، چھوڑ اس دین کی حدوں کی حفاظت کرنا چھوڑ دے، میرے عیسائیت کے مذہب کو قبول کر، میں تم نے اپنی بادشاہت میں جگہ دوں گا، تمہیں بادشاہت میں شریک کروں گا۔ اب دیکھ یہ صحابی کا جواب کیا ہے، ایک ظالم جابر بادشاہ کے سامنے جو اس وقت سپر طاقت ہے، قیصر روم کے سامنے صحابی نے جواب کیا دیا ہے۔ کہنے لگا تم مجھے، اس نے کہا لَاشْتَرَكْتُ فِي مُلْكِي، میں اپنی بادشاہت میں تمہیں شریک کروں گا۔ صحابی کہنے لگا ہیہات ہیہات، اللہ کی قسم ایسا ممکن واللہ لو اعطیتنی جمیع ما تملک و جمیع ما ملکتہ العرب،
وجمی ما ملکتہ العرب ان ارجے ان دین محمد ما فعلتو، کہنے لگا اللہ کی قسم تیری بادشاہوں کو میں پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہوں، جس چیز کا تو مالک ہے تیری حکومت بھی مالک ہے، وجمی ما ملکتہ العرب، ہر وہ ساری چیزیں مجھے لا کے دے دو جس کے پورے عرب لوگ